السلام علیکم سامعین، 3 صفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 17 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے کشمیر کے تعلیمی ادارے اور قابل اعتراض کتابیں۔ خبر سنیے تفصیل سے۔ کشمیر میں حکام نے تمام تعلیمی اداروں کو نامناسب اور قابل اعتراض سمجھی جانے والی کتابوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس اقدام نے اس بحث کو جنم دے دیا ہے کہ اس علاقے کی تاریخ کو کلاس رومز میں کیسے پیش کیا جائے گا اور کون فیصلہ کرے گا۔ پچھلے ہفتے جاری کردہ حکم نامے میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور کوچنگ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کیمپس میں شائع ہونے والے تمام مواد کا جائزہ لیں، خواہ وہ تحقیقی مقالے ہوں یا تعلیمی مقالے ہوں۔ جائزے کا مقصد ایسے مواد کی نشاندہی کرنا ہے جو مذہبی جذبات، قوانین، تعلیمی اقدار اور قائم کردہ معیارات کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اداروں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کتابوں کی رپورٹ حکام کو دیں جن کو وہ قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ہدایت کا مقصد پڑھنے کی آزادی کو محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مواد کو ہٹانا ہے جسے وہ حقیقت میں غلط یا غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اس میں وہ مواد بھی شامل ہے جو دہشت گردی، پرتشدد انتہا پسندی، علیحدگی پسندی، بنیاد پرستی یا ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی تعریف کرتا ہے، اسے قانونی حیثیت دیتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں، ماہرین تعلیم اور طلباء کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعلیمی آزادی پر حملہ اور کشمیر کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر سے جموں کشمیر میں مرکزی حکومت کے خلاف علیحدگی پسند بغاوت بھی ابھری ہے۔ بھارت کا الزام ہے کہ پاکستان کی طرف سے بغاوت کی حمایت کی گئی تھی۔ پاکستان اس دعوے کی تردید کرتا ہے۔ 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا گیا، اسے براہ راست مرکزی حکومت کے تحت رکھا گیا۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ مقامی منتخب حکومت کی بعد ازاں بحالی کے باوجود شہری آزادی محدود اور حکومتی کنٹرول میں اضافہ ہوا ہے۔ حکام کا یہ حکم بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے حالیہ احتجاج کے بعد آیا ہے۔ BJP نے الزام لگایا تھا کہ سرکاری اسکول کی لائبریریوں میں 2 کتابوں نے علیحدگی پسند لیڈروں کی تعریف کی اور ملک مخالف جذبات کو فروغ دیا۔ جموں کشمیر کی عظیم شخصیات پر مبنی یہ کتابیں 2023 میں اسکول کی لائبریریوں میں موجود تھیں۔ تنازعہ بڑھنے کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس کے بعد ان کی اشاعت میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ انتظامیہ نے محکمہ تعلیم کے 8 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ دونوں کتابوں سے متعلق تنازعے کے بعد گزشتہ ہفتے جاری کردہ حکم نامے میں واضح طور پر قابل اعتراض مواد کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس میں صرف یہ کہا گیا کہ اس میں ایسا مواد ہے جو مذہبی جذبات یا قوانین کو مجروح کر سکتا ہے یا قومی مفاد یا تعلیمی اقدار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جموں کشمیر کے اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر نصیر احمد وانی نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک کمیٹی اسکولوں اور لائبریریوں میں کتابوں کا جائزہ لے گی، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سا مواد قابل اعتراض سمجھا جائے گا۔ پچھلے سال حکام نے 25 کتابوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں بکر انعام یافتہ مصنفہ ارونتی رائے اور مصنف AG نورانی کی کتابیں شامل تھیں۔ حکام نے کہا کہ یہ کتابیں جھوٹی بیانیہ اور علیحدگی پسندی کو فروغ دیتی ہیں۔ اس پابندی کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سیاسیات کے ماہر نور محمد بابا کہنا ہے کہ تازہ ترین حکم نامے جیسی پابندیاں ہندوستانی آئین کی ضمانت دی گئی اظہار آزادی کے حق کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ کشمیر اسٹڈیز کے ایک استاد نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا، ان کا کہنا ہے کہ ایسے ایک خطے میں جہاں تاریخ، تعلیم اور شناخت کے حوالے سے گہرے اختلافات ہیں، کتابوں کی چھان بین سے تعلیمی آزادی اور قابل قبول بیانیے کی تشکیل میں حکومت کے کردار کے بارے میں جائز سوالات اٹھتے ہیں۔ کچھ سیاست دانوں کا الزام ہے کہ یہ حکم حکومت کی بڑھتی ہوئی نگرانی اور اختلافی آوازوں پر کریک ڈاؤن کے وسیع تر رجحان کا حصہ ہیں۔ اس سال ماہ فروری میں پولیس نے سری نگر میں کئی کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مارے تھے اور سینکڑوں کتابیں ضبط کی تھیں۔ ان کتابوں پر ایک قلعدم اسلامی تنظیم کے نظریے کو فروغ دینے کا الزام تھا۔ ناقدین نے کہا کہ ان میں سے بہت سی کتابیں صرف اور صرف خطے میں تنازعات اور سیاسی جبر جیسے موضوعات پر مرکوز ہیں۔
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा अल्ताफ़ बुखारी ने कहा, हुकूमत मुल्क दुश्मन मवाद पर मबनी के नाम पर तारीख़ की हर किताब को नहीं हटा सकती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये हमें हमारे तालीम मवाद से महरूम करने की एक बड़ी साजिश लगता है। सरकारी अफसरान और बीजेपी के नुमाइंदों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा, इसका मकसद पढ़ने पर पाबंदी नहीं बल्कि मुतनाज़ा मवाद को क्लास रूम से बाहर रखना था। डार ने कहा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले मवाद से गैर ज़रूरी तनाज़ुर नहीं होना चाहिए। बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने सहाफ़ियों को बताया, तालीमी आज़ादी के नाम पर अलहदगी पसंदों को खुश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस खित्ते में बड़ी मुश्किल से अमन बहाल हुआ है और हम हालात को दोबारा कंट्रोल से बाहर नहीं होने दे सकते। बहरहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखिए और आगे इस हवाले से क्या होता है। अमीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जाया करती है, ये उसको बहुत ही फ़ायदा देता है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रब्ता किया जा सकता है।